أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تسبیح و تمجید تکبیر و تحلیل صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔
نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماؤں اور بہنوں، خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر اعتصام بالکتاب والسنہ کی بات کرتا ہے۔ یعنی قرآن اور سنت، حدیث مبارکہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی بات کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتحاد و اتفاق کی بات کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بنیاد درست ہوگی تو اس پر قائم کی جانے والی عمارت یہ بھی درست ہوگی۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اعتصام بالکتاب والسنہ کی بات کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تفرقہ بازی سے، اختلافات اور انتشار سے منع فرمایا، اور پھر اس کی وجہ بیان کی ہے۔ آیت کریمہ بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر کئی ساری عنوانات موجود ہیں جس پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے۔ خود اعتصام بالکتاب والسنہ امام بخاری نے بھی اپنے صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر، ایک باب قائم کیا ہے اسی نام سے، الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور پھر اس کے ضمن میں حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ لہٰذا آج کے خطبے میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آج ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، جو اپنے آپ کو اوریجنل مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن اور احادیث مبارکہ کے نام پر جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، آخر وہ کیوں انتشار کے شکار ہیں؟ جب سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات ایک ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ایک ہیں اور آخری ہے، پھر اس قدر الجھاؤ کیوں ہے؟ اتنا زیادہ انتشار کے ہم شکار کیوں ہیں؟ اور بشری تقاضوں کے مطابق انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کے سد باب کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی نظام ہمیں نہیں دیا ہے؟ بہت طویل موضوع ہے اور کوئی نیا موضوع نہیں ہے، بارہا اس تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد قرآن کریم ذکر کرتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابھی عصر کا وقت ہے، ظہر کے بعد، سب کو معلوم ہے، پوری زندگی پڑھتے آئے، لیکن تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ یہ حال ہے نمازوں کا، کھانے پینے کا،
تو اس جیسے اہم موضوعات سے بھی انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے کہ وذکر، یاد دلاتے رہو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہی لوگ اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں حقیقی معنوں میں کتاب اور سنت کی محبت موجود ہے، اور وہی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور اس کی شیرینی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جو اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا نزول کس زمانے میں ہوا؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ آپ پر قرآن کا نزول ہوا، ہم متفق ہیں یہاں تک۔ اور احادیث مبارکہ کا نزول کب ہوا؟ یہ تعلیمات آسمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب آئیں، اور پھر آپ نے اپنے زبان مبارک سے امت تک کیسے اور کب پہنچایا؟ اس پر بھی ہم متفق ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں، ان کے رخصت ہونے کے بعد یہ دونوں دروازے بند ہیں۔ ایک آدمی چاہے جتنا بڑا عالم ہو جائے، جتنی اچھی عربی ہو جائے، اور وہ یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے طرف سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیں، جان بوجھ کر ہی صحیح، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان اسے تسلیم کر لیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی غفلت کے باوجود، اسلامی تعلیمات سے اتنی دوری کے باوجود، ضلالت و گمراہی کے ان انباروں کے باوجود، مسلمان کا ایک چھوٹا بچہ بھی اس چیز کو یقین نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، اتباع تابعین، محدثین کرام اور بعد کے لوگ، حدیثوں میں اگر راوی جو حدیث بیان کر رہا ہے اپنے طرف سے سمجھانے کے لیے اگر کسی چیز کا ذکر کیا، جیسے جمعے کے خطبے میں آدمی قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، اور اسی بیچ میں اپنے طرف سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یا مفسرین کے اقوال کو ذکر کرتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے نص کا، لفظ کا یہ حصہ ہے، جبکہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ مفسرین کی رائے ہوتی ہے، ان کے اقوال ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ متکلم بولنے والا، خطیب خطبہ دینے والا اپنے طرف سے کچھ چیزوں کا اضافہ کرتا ہے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے، آپ بھی بہت ساری چیزوں کو نقل کرتے ہیں، تو نقل کرتے وقت اس بیچ میں اپنے طرف سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ سامنے والا سمجھ سکے۔ محدثین کرام نے یا اسی طریقے سے صحابہ کرام نے حدیثوں کا ذکر کیا، اور اپنے طرف سے اگر کسی چیز کا اضافہ کیا تو اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہی نہیں کہ وہ صرف متن کے اندر، حدیثوں کے اندر نہیں، بلکہ حدیث کا جو سلسلہ ہے، جس کو ہم سند کہتے ہیں، جس کو ہم چین کہتے ہیں، جیسے زمینوں کے چین ہوتے ہیں، یہ اس سے کس نے لی، اس سے کس نے لی، اس سے کس نے لیا، یہ پورا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کو ہم محدثین کے اصطلاح میں سند کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اگر کہیں سے کوئی حذف و اضافہ ہے تو اس کے لیے بھی محدثین کرام نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، چھوڑا نہیں ہے کسی دروازے کو۔ آپ یہ کہا کہ اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اسلامی نظام اور اسلامی سسٹم سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آپ اس طرح اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ اور آپ ایک مرتبہ شریعت سے قریب ہو کر تو دیکھیں، ایک دفعہ ہمت کر کے قرآن سے قریب تو ہو،
تمام کوتاہیوں کے باوجود، تمام سستیوں کے باوجود، تمام غفلتوں کے باوجود ایک دفعہ صرف ہمت جٹا لیجیے. اور وہ ہمت کس بات کی؟ کہ آج سے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور زیادہ نہیں، صرف ایک آیت. کتنی؟ ایک آیت بس. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر روزانہ ایک آیت پڑھیں گے تو سال میں سورہ بقرہ 3 پارہ تو ختم ہو جائے گا. یہ بہتر ہے کہ نہیں کہ آپ سالوں سال قرآن نہ کھولیں؟ جب آپ ایک آیت پڑھیں گے تو قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے. بارہا میں نے بتایا کہ سورہ مریم کی صرف تلاوت کی گئی، سورہ مریم کی صرف تلاوت کی گئی تو اس کی تاثیر سے کون مسلمان ہوا؟ عام آدمی نہیں، بادشاہ. اور اس جیسے کتنے واقعات آپ پڑھتے جائیں، اپنے دل و دماغ کے دریجے کو کھولتے جائیں. آپ قرآن سے قریب ہوئیے اور صرف ایک آیت تلاوت کریے. آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اوقات کی پابندی نہیں کرتے. کل ہی ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہے کہ کل میں نے 5 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز کل ہم سے رخصت ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں ادا نہیں کی انہوں نے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وقت کی پابندی نہیں کرتے، اور بہت معمولی، بہت کم لوگ ہیں جو نماز کی پابندی ان کے اوقات پہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس فضل پہ انہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس شکریہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کا مستحق ٹھہرائے گا آپ کو. تو میرے بھائیوں، آپ ایک مرتبہ قرآن سے قریب ہوئیے، پیارے نبی کے فرامین سے قریب ہوئیے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کی عمارت اسی پر قائم کر لیتے ہیں اور پورے دنیا کو اندھیرا تصور کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ مثال دیتے ہیں، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہ میڈک جس کنویں میں ہوتا ہے اسی کو کائنات سمجھتا ہے، باہر کی چیزوں سے اسے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، برائیوں کے سلسلے میں آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس کی دنیا آپ محدود رکھیں، یہ مستحسن چیز ہے، اچھی چیز ہے. لیکن شرعی معاملات میں آپ دل و دماغ کو مفتوح رکھیے، اوپن رکھیے، کھول کے رکھیے. شریعت نے منع نہیں کیا ہے آپ کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، کوئی بھی بزنس کریں، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہے اور شرعی تعلیم کتاب و سنت کے موافق ہو، ان اصول و ضوابط پر ہو جن اصولوں پر اور جن ضوابط پر صحابہ کرام اور بعد کے تابعین، اتباع تابعین چلے، ان کے نقش قدم پر آپ چلیں، اوج ثریا پر پہنچ جائیں، زمین کے تہوں تک جائیں. شریعت نے منع نہیں کیا، یہ مستحسن قدم ہے. قرآن پڑھیے، سمجھیے، فائدہ اٹھائیے اور پوری دنیا والوں تک آپ اس پیغام کو پہنچائیے عملی طور پر. میرے بھائیوں اور دوستو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اختلافات سے بچو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، عہد رسالت میں ہوا، تمام احادیث اول تا آخر پیارے نبی کے زندگی میں، کیا ان کے زمانے میں ان کے رہتے ہوئے صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال. اور پھر اس کے بعد کا زمانہ جس کو ہم عہد صحابہ کہتے ہیں، 110 ہجری پہ تقریباً ختم ہوتا ہے یہ سلسلہ. اس لمبے 100 سالہ پیریڈ میں کیا اختلافات ہوئے یا نہیں؟ اس کے بعد کے زمانے میں تابعین کرام جس میں بہت سارے ائمہ کرام آئے، اس زمانے میں اختلاف ہوا کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ جس کو ہم تابعین
تبع تابعین کہتے ہیں یہ قرون مفضلہ سب سے بہترین زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ. اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ای القرن خیر، یا رسول اللہ سب سے بہترین زمانہ کون ہے؟ تو کہا القرن الذی انا اعیش فی، وہ زمانہ سب سے بہتر ہے جس زمانے میں میں ہوں. یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. پھر صحابہ نے پوچھا اس کے بعد، کہا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے جو 110 ہجری پہ ختم ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا. اس سے بہتر زمانہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی ناحیت سے. پھر پوچھا صحابہ کرام نے پھر کیا ہے؟ کہا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کا. تو میرے بھائیوں یہ 200 250 300 سال یہ معمولی وقت نہیں ہے، یہ بہت لمبا زمانہ ہے، بہت لمبا زمانہ ہے. اتنا لمبا وقفے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے. اگر ہم قرآن نہ سمجھ سکے، پیارے نبی کے فرامین کو نہ سمجھ سکے، تو کم سے کم سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے 300 سال میں کتنے لوگ آئے، کتنے ائمہ آئے، کتنے فقہا آئے، کتنے حکمراں آئے، کیا ہم ان کے سیرت کو پڑھ کے ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک انسان قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر، ایک چھوٹا سا واقعہ سن کے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے فیس بک پہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا اور اس کلپ نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور ان کی زندگی وہاں سے بدل گئی. میرے بھائیوں اور دوستو، صرف اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک واقعہ سناؤں، اپنا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، لیکن زبان پہ یہ بات آ گئی تو میں کہہ ہی دیتا ہوں. جدے سے، مکے سے جدے کے طرف میں روانہ ہو رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے. تو ایک ڈرائیور نوجوان، میرے خیال سے 22 سال 24 سال کی عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، سگریٹ بھی پی رہا تھا اور بہت ساری حرکتیں کر رہا تھا. میں راضی نہیں تھا اس کے ساتھ، لیکن وقت بہت کم تھا اور آگے ہمیں سفر طے کرنا. جب اس کے ساتھ بیٹھا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ کہا کہ آپ سب لوگ دعا پڑھ لیں. دعا پڑھائی. دعا پڑھانے کے بعد 2-4 منٹ کے بعد کسی اسٹیشن پہ روکا اور کہا آپ لوگ چائے پی لیں، پانی لے لیں. یہ دوسرا. تیسرا، جب وہاں سے روانہ ہوا تو موبائل نکالا. میں نے کہا کہ بھائی جس چیز سے ڈر رہا تھا وہی کام یہ کرنے جا رہا ہے. اب پورے راستے یہ موبائل چلائے گا. اور عربوں کے بارے میں معروف ہے کہ وہ گاڑی بھی چلاتے ہیں اور اس سے تیز رفتار میں موبائل پہ بات نہیں کرتے ہیں بلکہ دیکھتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے ایسی گاڑیاں چلاتے ہیں اس زمانے میں بھی. میں نے کہا جس سے بچ رہا تھا یہ وہیں لے آ کے کھڑا کر دیا. بہرحال اس نے یوٹیوب کھولا اور تقریر لگا دی، اور لگانے کے بعد لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ڈرائیور سمات ظاہری سے اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی خیر کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے تقریر کھولی اور کھول کر صرف اوپن کر کے صرف سنا نہیں بلکہ ایک ایک لفظ پہ اس نے مناقشہ کیا. اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اپنے حساب سے وہ لوگ جواب دے رہے تھے. تو میرے بھائیوں دوستوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خیر کا پہلو ہے. اس خیر کے ذریعے وہ اپنے آپ کو کب بدل لے آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے اندر خیر کا کوئی پہلو نہیں، کوئی جذبہ نہیں، اور اس کے برخلاف ہم اختلافات کے شکار ہیں، انتشار کے شکار ہیں، کہیں مسلکوں کے نام پر، کہیں مذہبوں کے نام پر، اور نہ جانے کن کن ناموں پہ بٹے ہوئے ہیں. تو پھر ہم جس ضلالت اور جس گمراہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا. ہم صرف خوش فہمی کی زندگی گزار سکتے ہیں، حقیقی مقام پر ہم نہیں پہنچ سکتے. حقیقی مقام پہ اگر پہنچنا ہوگا تو اپنے اندر کوئی سچا یا صحیح جذبہ
رکھنا ہوگا، بغیر کسی نیک جذبے کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ فرزدق کے دادا تھے صعصع المجاشعی، فرزدق، وہ دبا جانتے ہیں، بہت بڑے شاعر اپنے زمانے کے، یہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے زمانے جاہلیت کی زندگی کا کیا پوچھنا، بڑی لمبی زندگی گزری ہے زمانے جاہلیت میں، اور بہت معمولی زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کو ملا ہے۔ بہت پریشان تھے، تڑپ ان کے اندر کہ اس معمولی وقت میں وہ کیسے اپنے آپ کو بدلیں، کتنا محنت کریں، کتنا کوشش کریں، کتنا کما لیں جنت کو، یہ تڑپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا، صعصع المجاشعی، فرزدق کے دادا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ زمانے جاہلیت میں ہم نے نیکی کے بہت سارے کام کیے، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی کیا تھی؟ کہا 360 بچیوں کو زمین میں زندہ درگور ہونے سے بچایا، 360 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن ہونے سے بچایا۔ یہ معمولی کام ہے کیا؟ معمولی کام ہے، 360۔ کہا کیا اس کا کوئی فائدہ ہمیں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی ساری تمہاری نیکیاں تھی جس کے بدولت اللہ رب العزت والجلال نے اسلام جیسی عظیم نعمت تم کو نوازا۔ ابو جہل کو کیوں نہیں ملا؟ ابو لہب کو کیوں نہیں ملا؟ عقبہ بن ابو معیط کو کیوں نہیں ملا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو کم سے کم یہ ہو کہ ہمارے دل کے اندر خیر کا کوئی پہلو پایا جائے۔ ہم نیکی نہیں کر سکتے، مدرسہ نہیں چلا سکتے، مسجد نہیں بنوا سکتے، راستے سے کوڑے کرکٹ کو ہٹا نہیں سکتے، بہت سارے خیر کے کام ہیں ہم نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اس دل کو بچا کے تو رکھیں ان گندگیوں سے۔ پوری دنیا کی غلاظتوں کو آپ اپنے اس دل میں کیوں اتارتے ہیں؟ اچھائیوں کو نہیں بھر سکتے، قرآن کریم کی تلاوت سے نہیں بھر سکتے، پیارے نبی کے فرامین سے نہیں بھر سکتے، تو کوڑے کرکٹ کو اس کے اندر کیوں بھر رہے ہیں؟ اپنے قلوب و اذہان کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ کم سے کم ان دروازوں کو تو بند رکھیے۔ اچھائیاں نہیں اتر پا رہی ہیں تو برائیوں سے محفوظ رکھیے، اور اس دل کو خالی رکھیے تاکہ کبھی ہدایت مل جائے تو گنجائش ہو دل کے اندر قبول کرنے کی۔ نہیں تو آپ مسلمان کہلاتے رہ جائیں گے، قرآن اور سنتوں کے نام پہ آپ مظاہرہ کرتے رہ جائیں گے، بینر لے کے چوک پہ کھڑے رہ جائیں گے، اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پتہ یہ چلا کہ نہ اس دنیا میں کچھ ملا اور نہ آخرت میں کچھ ملنے کو۔ یہ جذبہ پیدا کیجیے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ یہی ساری چیزیں تھیں، یہی خیر کے پہلو تھے، یہی جذبے تھے جن جذبے نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بہت معروف صحابی ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دن، اور کس لیے آئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اسلام کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن ایک دن تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لمبی حدیث ہے، آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا۔ جب آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو انہوں نے واپس کھینچ لیا، کہا میں بیعت کرنا چاہتا تھا، اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو تمہیں بلایا نہیں تھا، تم خود سے آئے تھے، یہ تمہاری اپنی پیشکش تھی، میں نے ہاتھ کو تمہارے طرف بڑھایا، کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، تم چل کے میرے پاس آئے تھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات تو صحیح ہے، میں آیا، میں نے پیشکش کی، اور بیعت آپ کے ہاتھ پہ مجھے کرنا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون ایسا انسان پوری زندگی آیا ہو اور خالی ہاتھ واپس گیا ہو؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت مدینہ سے چل کے مکہ پہنچ گئے، اور مکہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، واپس کر دیا وہاں سے، اور پھر اس کے بعد جب صلح لکھی گئی تو کتنے اعتراضات کھڑے کیے گئے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے منع کیا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو تسلیم کیا۔ عمر بن الخطاب تلوار میان سے باہر،
کہا ہم اس ذلت کو برداشت نہیں کرتے۔ اس زمانے میں جب ہم تنے تنہا تھے اور دار ارقم بن ارقم سے اسلام کے شمع کو روشن کیا گیا، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، اس زمانے میں بھی ہم اتنا ذلیل و خوار نہیں ہوئے، اس زمانے میں بھی ہم کفار سے نہیں ڈرتے تھے۔ آج اتنی بڑی جماعت اور ہم ذلیل و خوار ہو کے اور احرام کے کپڑے کو اتار کر ہم یہاں سے مدینہ واپس جائیں، اتنی بڑی ذلت عمر بن الخطاب نے کہا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے موقع پر آپ خواتین کو یاد کریں، عورتوں کو یاد کریں، جن عورتوں کو آج ہم صرف نمائش کے لیے یا ذلیل و خوار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان عورتوں کو اگر زندگی کسی نے بخشا ہے تو صرف شریعت مطہرہ نے زندگی بخشا ہے، ورنہ آج بھی وہی صورتحال سماج اور معاشرے میں پیدا ہو جاتی جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی، ساری چیزوں کو تسلیم کیا۔ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی تو اتنے بڑی شخصیت آپ کے پاس آئی تھی، آپ اس کے شرط کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اس گناہ کا کیا ہوگا؟ اب میں مسلمان ہو رہا ہوں اور اس سے پہلے کی اتنی لمبی زندگی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے، زندگی کم بچی ہے یا کوئی زندگی کا پتہ نہیں، اسلام لانے کے بعد ہو سکتا ہے کل میں مر جاؤں، تو پیچھے کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ ما کانت تہدم؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس اسلام کے نعمت کے بدولت سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ان واقعات کو ذکر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ چھوٹا سا مقصد کہ ہم اپنے دل کے اندر کہیں بھی خیر کے جذبے کو چھپا کے رکھیں۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ 3 نوجوان جا رہے تھے، ایک غار میں چھپ گئے اور اوپر سے ایک بڑا سا چٹان آ کے گرا اور اس غار کے دروازے کو بند کر دیا؟ کیا وہ محدثین کرام تھے؟ کیا آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ امامان دین تھے؟ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ اس امت کے سب سے نیک لوگ تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ارے نہیں بھائی، اس میں کوئی چرواہا تھا، کوئی لکڑہرواہا تھا، اور نہ جانے کون کون تھے وہ۔ کوئی اس میں امام ابو حنیفہ نہیں تھا، کوئی اس میں امام مالک نہیں تھا، کوئی امام شافعی نہیں تھا، کوئی حدیث کا پہاڑ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل نہیں تھا اس میں۔ کوئی بکری چراتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ لیکن جب غار میں پھنس گئے تو کیا ہوا؟ ان کے دلوں کے اندر جو نیک جذبہ چھپا ہوا تھا، جو موتی اور گوہر چھپے ہوئے تھے، وہی نجات کا ذریعہ بنا۔ اپنے زندگی میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جو صرف اللہ کے لیے تھا، صرف اللہ کے لیے۔ ایک کا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کو ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ اگر ہم باہر کھڑے فقیر کو 1 روپیہ دیتے بھی ہیں، صرف 1 روپے، تو اس جذبے سے چھپا کے دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ نہ دیکھ لیں کہ یہ 10 روپے دے رہا ہے۔ اس لیے چھپا کے نہیں دیتے ہیں کہ ما تعلم ما تنفق یمینہ ما تعلم شمالہ، کہ اگر دائیں ہاتھ کو دیا جا رہا ہے تو بائیں کو خبر نہ لگے۔ اس جذبے سے نہیں دیتے ہیں، اس جذبے سے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، بڑے آدمی ہیں، یہ نہ سوچیں کہ یار یہ اتنا بڑا آدمی ہو کے 10 روپے دے رہا۔ کام وہی ہے، نیکی کا کام وہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا عمل وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا۔ میرے بھائیوں، نظام اور سسٹم سب وہی ہے، لیکن نیت اور نظریے کا فرق ہے۔ ارے بھائی، دنیا دیکھے 1 روپیہ دیا لیکن صرف اللہ کے نام پہ دیا، یقین جانیں یہ 1 روپے ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی ہے قرآن، اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ کا فرمان۔
یہ ایک چیز. اور دوسری چیز کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلافات سے بچو، تفرقہ بازی سے بچو. صحابہ کرام کے زمانے میں تفرقہ ہوا کہ نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ نہیں؟ سارے زمانے میں ہوا. ہم یہاں تک متفق ہیں کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دیتے تو صحابہ کرام اپنے حساب سے الگ الگ سمجھ لیتے. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں حاضر ہوتے، موجود ہوتے، تو آپ ان سے پوچھ لیتے، اور اگر موجود نہیں ہوتے تو ہر آدمی اپنے فہم اور اپنے علم کے مطابق اس کام کو انجام دیتا. لیکن خلاصہ کیا ہے؟ اختلاف ہوتا یا نہیں؟ اختلاف ہوتا. لیکن کیا ان اختلافوں کے بنیاد پر مسلک پیدا ہوئے؟ لوگ بٹے، لاٹھی اور ڈنڈے گھر سے نکلے؟ یہاں تک نوبت کیوں نہیں پہنچی؟ یہ رگ جاننے کی ضرورت ہے اور یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان فہم کی بنیاد پر اختلافات پیدا ہوئے، لیکن یہ اختلافات فوراً ختم ہو گئے، زائل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو اپنا مرکز بنایا. مرکز اتباع اور محور عقیدت صرف قرآن اور سنت. لیکن اس کے بعد کے لوگوں کے درمیان، ہمارے درمیان محور اطاعت اور مرکز اتباع کون ہیں؟ شخصیات ہیں، لوگوں کے اقوال ہیں، فلاں فلاں کی کتابیں ہیں. یہ ساری چیز ہم شخصیات میں الجھ کے رہ گئے، اور محور عقیدت، محور اتباع، کتاب و سنت سے الگ ہٹ کے کسی اور کے پیچھے چلنے لگے. یہاں سے اختلافات کے راستے ایسے کھلے جس کو آج تک بند نہیں کیا جا سکا. مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، مدارس میں تالے لگ گئے، عیدگاہوں میں نماز عیدین ادا کرنے پہ پابندیاں لگ گئیں، لیکن ہمارے اختلافات کے دروازے بند نہیں ہوئے. ہم اتنے اچھے مسلمان ہیں، کتاب کے ماننے والے، سنت کے ماننے والے، اختلافات ہم ختم نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، اختلافات کا ختم نہ ہونا یہ بھی ایک عذاب ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، میرے امت کے درمیان اختلاف یہ رحمت ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں وہ پیارے نبی سے دشمنی رکھتے ہیں. اللہ کے رسول کی یہ حدیث نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ اخباروں میں، کتابوں میں لکھتے ہیں، اور آج ہمارے سماج اور معاشرے میں وہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں جس کا تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہے. صحیح چیزیں دب جاتی ہیں. صحیح چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جگر چاہیے، جگر. لوگ قبول نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو بتائیں تو نئی چیز لگتی ہے. آپ کہہ کے دیکھیں کہ مغرب سے پہلے کی بھی سنت حدیث سے ثابت ہے. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کسی مسجد میں جا کر وضو کر کے مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے دکھائیں، آپ کو دھکے مار کر نکال دیا جائے گا. بھائی نماز نہ پڑھو مغرب سے پہلے، لیکن پیارے نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے میں جگہ تو دو. علم تو ہو تمہارے درمیان، بصیرت تو ہو، قرآن کا فہم تو ہو. عمل نہیں تو کم سے کم دشمنی سے اپنے آپ کو بچا لو میرے بھائی. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اذ کنتم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. تم اللہ کے اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمائی، جس کے تم مستحق ٹھہرے. وہ نعمت کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. تم ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، دیکھنا نہیں چاہتے تھے. معمولی بات، 2 چھوٹے بچے محلے میں لڑ رہے اور اس لڑائی کے بنیاد پر 40 سال تک لڑائی ہوتی تھی.
اگر ایک جنریشن ختم ہو جاتا تو وصیت کرتا اس قبیلے کا سردار کہ اس سے لڑائی جاری رکھنی ہے. فخر کی بات سمجھی جاتی تھی. بچوں کی لڑائی پہ 40 سال تک آپ واقعات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ادھر اشارہ کرتا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العزت والجلال نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے اندر مودت و محبت ڈال دی، جس کے نتیجے میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. میرے بھائیو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ہماری مثال نہ سمجھ آ رہی ہو تو اس طریقے سے سمجھیے کہ آپ کی شادی ہو گئی اور میاں بیوی کے درمیان محبت ہی نہیں ہے. دنیا کی تمام نعمتیں اس کے گھر کے اندر موجود ہیں لیکن محبت نہیں ہے دونوں کے درمیان، چین کا ایک پل گزار نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اسی لیے ایک جگہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. کہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر جو کچھ ہے ساری چیزوں کو آپ خرچ کر دیں، کس لیے کہ آپ ان کے دلوں کو جوڑ دیں. ما الفت بین قلوبہم، ساری دنیا کی دولت سے آپ یہ محبت خرید نہیں سکتے ہیں. میرے بھائی آپ اس نعمت کو یاد کریں اور اس نعمت کی پاسداری کریں. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دین کو بچائیں، ہم اپنے شریعت کو بچائیں، ہم اپنے دل کو بچائیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے تحفظات کے لیے آگے بڑھیں اور اللہ کے اس پیغام کو یاد رکھیں اور اپنے درمیان اتحاد پیدا کریں، انتشار سے بچیں، قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو اپنے سینے سے اپنے گلے سے لگائیں اور ہم جنت کے راستے کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حقیقی معنوں میں تو ہم لوگوں کو قرآن اور سنت کا فہم اور سمجھ عطا فرما دے. رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو.